آج سورۃ العصر پہ دوسری نشست کر رہے ہیں۔ پہلی نشست میں شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ترجمے کو بنیاد بنا کر گویا ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے کہ شاہ صاحب کی انگلی پکڑ کے قرآن کے حقائق کی اپنے بس بھر سیر کی جائے۔ تو یہاں بہت سارے سوالات آج کل اٹھا دیے گئے ہیں ترجمے پر، اس پر انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں گفتگو کریں گے کہ ترجمے کی نکیر پر، ترجمے کو بہت زیادہ جو لتاڑنے پر بعض لوگ بہت دینی جذبے کے ساتھ سرگرم ہیں، وہ کیا غلطی کر رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ کسی وقت اسے موضوع بنا کر پوری گفتگو کریں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ لیکن فی الحال یہ ہے کہ قرآن، عبارت قرآن جس زبان میں بھی ترجمہ ہوگی، ترجمے پر نہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا۔ تو یہ بات جیسے ہم لوگ شروع سے مانتے آ رہے ہیں کہ ترجمہ غیر قرآن ہے اور وہ فہم قرآن کا اظہار ہے، خود کلام اللہ کا بدل نعوذ باللہ نہیں ہے۔ تو ہم گویا شاہ صاحب کے درس قرآن میں شریک ہو رہے ہیں اور اس سے جو کچھ ہمیں فائدے حاصل ہو رہے ہیں ان کا اپنی زبان میں اظہار کر رہے ہیں۔ تو پچھلی مرتبہ ہم نے پورا ترجمہ سورۃ العصر کا شاہ صاحب کا پڑھا، اس کے بیشتر حصوں کا جائزہ لیا، اس کے امتیازات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کا ایک نتیجہ بہرحال نکلا کہ شاہ صاحب کے ترجمے کو دیکھ کر گویا یہ بات تجربے میں آ گئی کہ چیزوں کو مفہوم سے احوال تک منتقل کر دینے والی جو قدرت شاہ صاحب کے ترجمے میں پائی جاتی ہے وہ کم از کم اردو میں ناپید ہے۔ شاہ صاحب کے اگر ہم لوگ کچھ لسانیاتی بصیرت کی جو روایت ہمارے یہاں تھی اس کو اگر ہم آگے بڑھاتے رہتے، اس سے خود کو مانوس رکھتے، تو ہمیں ایک بہت بڑی تھیوری ہاتھ آ جاتی شاہ صاحب کے ترجمے ہی کی بنیاد پر، اور وہ تھیوری یہ ہے کہ کلام الہی کے جو مضامین ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کلام الہی میں جو بندگی کی اسٹرکچرنگ کی گئی ہے، بندگی کو اس کے حقائق سمیت جن لفظوں میں اظہار دیا گیا ہے، خصوصاً ایسے الفاظ، ایسے اوصاف کو جب تک انٹرنلائزڈ ورژن ان کا نہیں آئے گا ترجمے میں، اس وقت تک ترجمہ صحیح ہونے کے باوجود ناقص رہ جائے گا۔ تو شاہ صاحب کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے کلام الہی کے سے معانی اخذ کرنے کی جو ایک انتہائی نظر انداز شدہ شرط تھی اسے پورا کر دیا، اور وہ یہ کہ یہ صبر کے معنی ہوں، عصر کے معنی ہوں، یا اس طرح کے بڑے بڑے جو کلمات مصطلحات ہیں ان کے معانی میں مخاطب کو گویا باطنی طور پر اس کا ادراک کرواتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے طلب کیے گئے ہر وصف کو ہماری فطرت میں سچویٹڈ دکھا دیتے ہیں، اور نہ صرف دکھا دیتے ہیں بلکہ اسے اپنے ترجمے سے بیدار بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جسے ہم کبھی نہیں اتار سکتے۔ تو آج جیسا کہ پروگرام تھا کہ ہم اس سورہ مبارکہ میں جو بنیادی کلمات آئے ہیں، شاہ صاحب ہی کے ترجمے کی روشنی میں
کچھ ذرا انہیں تفصیل کے ساتھ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا کلمہ ہے جو اس سورہ مبارکہ کا عنوان ہی ہے العصر، اس پہ ہم پچھلی ہی نشست میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، تو وہ شاید اس کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں ہو چکی ہے۔ تو دوسرا جو اس میں جو دوسرا بنیادی کلمہ ہے وہ ہے الانسان۔ وہ میں دہرا دوں کہ العصر کا ہم نے پچھلی نشست میں کچھ کہا تھا کہ یہ فراہی صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ الدہر کا ناسوتی مظہر ہے، یعنی الدہر کل زمان و مکان ایک وحدت وجودی کی حالت میں، ایک وحدت اصلی کی صورت میں، وہ اس کا جو اظہار انسانی زندگی اور انسانی دنیا میں ہوا ہے وہ العصر کہلاتا ہے۔ تو اس العصر میں حرکت جو ہے اس کا رخ فنا کی طرف ہے، یعنی زمانہ حرکت کا پیمانہ ہے، اور زمانے کی حرکت وہ مکانی طور پر یعنی مکان پر اثر انداز ہوتی ہے اس پہلو سے کہ یہ فنا کی طرف لے جانے والی حرکت اور موومنٹ ہے۔ اسی طرح تاریخی زمانہ اور انسان وقت کے جس نظام میں پیدا ہوا ہے اور اس کا فطری علم اور تجربہ اور احساس رکھتا ہے وہ العصر ہے، اور یہ حرکت کا جیسے زمانہ ایک جبر ہے، ایک کنڈیشن ہے ہر سطح پر، تو یہ بھی جو انسانی وقت ہے یہ حرکت کا جبری نظام ہے، جیسا کہ عرض کیا کہ اس کا رخ فنا کی طرف ہے۔ تو یہ مدت حیات کو بھی کہتے ہیں، اور یہ عرصہ آزمائش بھی ہے کہ آدمی جب تک اس نظام زمانی میں ہے اس کا ہر لمحہ آزمائش کا لمحہ ہے۔ یہ ہم نے تھوڑا سا تفصیل سے پچھلی نشست میں عرض کر دیا تھا۔ اب اس میں جو دوسرا کلمہ ہے الانسان، ان الانسان لفی خسر، تو یہاں اس میں بہت زیادہ شرح کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ایک پہلو ایسا ہے جو عموماً اوجھل رہ گیا ہے تفاسیر میں بھی، تو وہ شاہ صاحب کے ترجمے کی برکت سے وہ جیسے سجھائی دیا ہے۔ تو الانسان کا جو بالکل واضح مطلب جو ہے وہ تو تمام بنی نوع آدم، وہ چاہے مکلف ہو یا معذور ہو، اور اسی طرح جو اس میں باریک پہلو ہے جس کو نظر انداز کر کے یہاں انسان کا خسارے میں ہونا، یہ ایک تقدیر کے طور پر جو ہے وہ نہیں سمجھا جا سکتا، نہیں محسوس کیا جا سکتا۔ وہ پہلو یہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے اور یہ دو جہتیں رکھتا ہے، یعنی انسان دو جہتیں اور دو سطح وجود رکھنے والی مخلوق ہے۔ ایک یہ کہ یہ با اعتبار وجود، اور دوسرا بلحاظ شعور، یعنی انسان وجود اور شعور کا مجموعہ ہے۔ یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے، اور مطلب اس کا امتیاز اور انفرادیت یہ ہے کہ اللہ نے اسے طبیعیاتی قوانین کے ساتھ ساتھ شعور سے بھی جو ہے وہ نوازا ہے۔ تو مطلب محض جبر نہیں رہنے دیا اس پر وجود کو۔ تو یا اس کو یوں کہہ لیں کہ انسان کو جب بھی ہم دیکھیں گے تو دو زاویوں سے دیکھنا لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ بلحاظ خلقت یہ جسم ہے، یہ ایک مادی وجود ہے، جسمانی وجود ہے، حیوانی وجود ہے، تو یہ اس کی خلقت ہے۔ اور ایک با اعتبار فطرت کہ یہ وہ خلقی وجود ہے جو ایک فطرت کا حامل ہے،
اور وہ فطرت اس کی خلقت سے ممتاز ہے۔ تو وہ ابھی عرض کرتے ہیں۔ تو خلقت کے پہلو سے، یعنی ہم جسم ہیں، ہم خواہشات کا مجموعہ ہیں، ہم مادی وجود ہیں، ہم طبیعی وجود ہیں، تو خلقت کے پہلو سے ہر انسان خسارے میں ہے، یعنی یہاں سے سب کچھ گنوا کر جائے گا، اپنی خلقت کے تمام اجزاء کو یہاں ہی چھوڑ کر جائے گا۔ وہ جن عناصر سے بنایا گیا ہے، ان عناصر میں صرف فنا حقیقی ہے، بقا جو ہے وہ وقتی ہے، عارضی ہے، فنا مستقل ہے۔ تو گویا خلقت کے اعتبار سے یہ فنا ہونے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ بے نام و نشانی کے بعد نام و نشان دیا گیا، اور دوبارہ بے نام و نشان ہونے کے لیے اس کا خلقی آرڈر بنایا گیا ہے۔ تو مطلب ہم یہاں اپنی خلقت کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہیں وہ سب یہاں گنوا کر، یہاں چھوڑ کر قبر میں جائیں گے، اور قبر میں جانے سے ہماری خلقت کے بقیہ اجزاء بھی جو ہے وہ فنائے تام کی، یعنی فنا کو کامل کرنے کے پروسیس میں چلے جائیں گے۔ لیکن فطرت کے اعتبار سے انسان خسارے میں نہیں ہے۔ اب یہ جو پہلو ہے، یہ اگر نہ دیکھا تو ہم نے گویا انسان کو موضوع نہیں بنایا۔ تو یہ کیا فطرت ہے جس کی روشنی میں ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں نہیں ہے؟ وہ فطرت 3 اقدار، 3 اصول کا مجموعہ ہے کہ انسان حق کی قدر پر بنایا گیا ہے، انسان باعتبار شعور، بلحاظ فطرت حامل حق ہے اور خیر کا وارث ہے اور جمال کا مظہر ہے۔ تو حق ہو یا خیر ہو یا جمال، یہ تینوں الہیاتی اقدار اور اصول وجود ہیں، اصول ہستی ہیں۔ یہ تینوں اصول ہستی جو ہیں وہ انسان کی فطرت میں ودیعت کیے گئے ہیں، اس آزمائش کے ساتھ کہ انہیں ابھارتے رہو گے تو خلقت کے نتیجے میں وارد ہونے والے یقینی خسارے سے بچے رہو گے، اور اگر انہیں سلائے رکھا تو پھر خسارہ ظاہر ہے، یقینی ہے، فنا عدم یقینی ہے۔ اگر انسان اپنی فطرت کو بیدار رکھے گا اپنے خلقی جبر میں ظاہر ہے رہتے ہوئے، تو اس کا خلقی جبر جو ہے وہ اس پر، اس کی مطلب اس کے مفادات پر، اس کی کامیابیوں پر اور اس کے مقاصد پر اور اس کے معیار وجود پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ یہ تھوڑا سا لوز کر کے بہت سارا بچا کر آخرت کے لیے لے جائے گا۔ تو ان معنوں میں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حق، خیر اور جمال یہ انسانی پروڈکشنز نہیں ہیں، یہ اللہ کے وہ امر وجود ہیں جو انسانی فطرت میں راسخ کر دیے گئے ہیں، صرف اس شرط کے ساتھ، یہ اختیار دے کر کہ انہیں یا تو بیدار رکھو یا سلائے رکھو۔ تو جو لوگ انہیں بیدار رکھیں گے وہ انسان باعتبار خلقت کے ڈیفینیٹو حدود کے پابند نہیں رہ جائیں گے، اور فطرت کی قوت ایسی ہے، یعنی جس فطرت پہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس میں وہ قوت رکھی گئی ہے کہ یہ قانون خلقت کو بے اثر کر سکتی ہے اپنے حامل پر۔ تو اسی طرح جو ہے وہ دوسرا جو الا الذین آمنوا، یہاں ہم نے لیا ہے کہ ایمان،
ایمان شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ یقین سے کیا ہے، تو اللہ پر یقین، یہ میں ایمان کی جیسے تعریف عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ پر یقین یعنی اس اللہ پر جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے پایا نہیں جا سکتا، جس کو تجربہ نہیں کیا جا سکتا، جس تک رسائی کی کوئی بھی قسم کسی کو بھی میسر نہیں ہے، تو اس اللہ پر یقین، ایسا یقین جو ذہن پر غالب، قلب میں جاری اور ارادے پر حاکم ہے۔ تو اگر اللہ پر ایمان اس درجے کا ہے کہ اس کی ساخت ایک غیر متزلزل یقین کی طرح ہے، تو پھر وہ ذہن پر غالب ہے، یعنی ذہن پر غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کی تمام تر سرگرمیوں کا جو نظام، تمام تر سرگرمیوں کے نتائج وہ ایمان کی تقویت میں صرف ہوں گے، اور ذہن ایسے تخیل، ایسے تفکر وغیرہ سے مکمل طور پر خود کو آزاد رکھوا سکتا ہے جو اس کے موقف ایمانی سے متصادم ہوں یا اس کے برخلاف ہوں۔ تو ذہن کی ایمانی ساخت بن جانا یہ اللہ کو ماننے کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ دوسرا یہ یعنی کہ ذہن شہود پر متوجہ ہے تاکہ غیب سے اس کا تعلق مزید سے مزید مضبوط ہوتا چلا جائے، یہ ہے ذہن کی ایمانی ساخت۔ تو ان معنوں میں ذہن پر غالب ہے، اور ابھی میں عرض کروں گا کہ ذہن پر غلبے کی کیا کیا جیسے کلینکل سطحیں ہو سکتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ قلب میں جاری ہے۔ قلب کہتے ہیں اللہ سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حضور کا حامل ایک جیسے ایک قوت، ایک صلاحیت۔ تو ذہن اللہ کے غیاب میں رہتا ہے اپنے تمام شہود کو اس کی نظر رکھتے ہوئے، قلب جو ہے وہ اللہ کے غیاب کو مانتے ہوئے اور اس ماننے میں ایسی احساساتی، احوالی اور کیفیاتی صداقت رکھتا ہے کہ وہ غیب اس کے لیے حضور میں ڈھل جاتا ہے، اپنے غیاب کو کم یا مجروح یا متاثر کیے بغیر۔ تو یہ جو ہے یہ اینڈ ہے، مطلب ذہن اگر غیاب پر مائل ہے یقین کی اصطلاح میں، تو قلب یقیناً قابل صاحب حضور ہے۔ تو یہ گویا ایک چین ہے کہ ذہن کا یقین قلب کی حضوری ہے، اور پھر جہاں قلب کی حضوری اور ذہن کا تیقن جمع ہے، وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے اعمال یعنی میرے اعمال کا سبب بننے والا میرا ارادہ وہ اس سے غیر متاثر یا غیر متعلق رہ جائے۔ تو اب گویا یہی یقین جو اللہ پر مجھے ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر جو ہے، وہ میرے ارادے پر بھی حکومت کرتا ہے، اور ایسی حکومت جس میں احساس جبر نہیں ہے۔ تو ارادہ مجبوری کی فضا سے بالکل الگ ہو کر اطاعت کے پیراڈائم میں رہتا ہے، قلب محبت کی اصل پر استوار رہتا ہے، خشیت کی فضا میں پروان چڑھتا ہے، اور ذہن جو ہے وہ حق اور غیب اور شہود ان تین اقدار کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان باللہ۔ تو اس کو شاہ صاحب نے جو یقین سے
ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ ایمان کا الہی کلمہ جو ہے وہ نعوذ باللہ ناکافی تھا تو اسے گویا یقین کا لفظ دے کے مکمل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ ایسا سوچنا جہالت ہے، ایسا کوئی غبی آدمی ہی سوچ سکتا ہے، بلکہ یہ کہ یہ ایمان کل ہے، اللہ کے کلام میں آ جانے والا ہر لفظ اپنے معنی سے متحد ہے، اپنے معنی سے عینیت رکھتا ہے، اور اس میں رکھے ہوئے معانی اگر کسی بھی دوسرے لفظ میں رکھے جائیں گے تو وہ ناتمامی کے پہلو سے ہوں گے۔ یہ مطلب یہ طے شدہ بات ہے، تو اس پر کوئی اور طبع آزمائی نہ کی جائے۔ مطلب یہ کہ ایمان کا مطلب ہمارے فہم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ہمارے ذوق ایمان کی تسکین کے لیے یقین سے کیا گیا ہے۔ تو خیر، یقین کسے کہتے ہیں؟ کبھی غور کیجئے کہ ہم ایک اٹل یقین رکھتے ہوں کسی بائنڈنگ بات پر، تو یقین کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اثر سے میرے ہونے، میرے عمل اور میرے ذوق، غرض میرے کل وجود کی کوئی بھی سرگرمی اس سے لا تعلق نہ رہ جائے۔ یعنی آگ پر یقین ہے تو ایسی غلطی نہیں ہو سکتی کہ میں آگ پہ میں ہاتھ ڈال دوں۔ تو اسی طرح اگر اللہ پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر یقین ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میری کوئی بھی حالت، میرا کوئی بھی فعل، میرا کوئی بھی خیال اس سے غیر متعلق اور غیر متاثر رہ جائے۔ تو اب آپ سوچیں کہ شاہ صاحب نے کتنا بڑا ڈسکورس جو ہے وہ بالکل جیسے ہمارے سامنے تشت میں رکھ کر بالکل قابل حصول حالت میں پیش کر دیا ہے۔ تو اگلا جو ہے، اگلا کلمہ جو عمل الصالحات سے عمل صالح، یہ قرآن کی بہت بنیادی اصطلاحوں میں یہ بھی ہے۔ تو عمل صالح، صالح عمل، تو اس میں جیسے صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں فساد، خرابی اور بگاڑ سے پاک۔ اگر عمل صالح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حقوق اللہ اور اللہ ہی کے بنائے ہوئے حقوق العباد پر پورا اترنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کو بھی اچھا لگ رہا ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی مفید ہے۔ تو عمل صالح جب ہم کہیں گے تو اس کی جو ڈیفینیشن ہوگی وہ میرے خیال میں یہ ہوگی کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے وجود میں آنے والا مبنی برحق عمل جس سے خیر پیدا ہوتا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ اور خیر پیدا ہوتا ہے حسن کے ساتھ، بدصورتی کے ساتھ نہیں۔ کراہت پیدا کرنے والا عمل خیر عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ صالحیت میں ایک حسن اور توازن بھی ہے، ایک پروڈکٹیوٹی ہے، تو وہ خیر حسن کے ساتھ ہوگا۔ تو اب یہ میرے خیال میں عمل صالح کی جو ہے وہ ایک جامع تعریف ہے ہمارے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے یہ جو عمل صالح کرتے ہیں، جو بھلے، شاہ صاحب فرماتے ہیں جو بھلے کام کرتے ہیں، تو بھلے کے لفظ سے شاہ صاحب نے اس میں حسن کا پہلو پیدا کر دیا ہے۔ بھلائی اس نیکی کو کہتے ہیں جو اپنے ایسنس میں حق، اپنے مقصد میں خیر اور اپنی فارم میں حسن ہو۔ تو کمال کی بات ہے، کمال ہے، واہ۔ تو اسی طرح اگلا جو کلمہ ہے وہ بہت ہی بنیادی، بہت ہی مرکزی اور اساسی،
وہ ہے الحق وتواصوا بالحق، کہ اب یہاں شاہ صاحب کا ترجمہ بہت زیادہ منفرد ہے، مطلب انہوں نے الحق کا ترجمہ سچا دین کیا ہے، تو ہم اسی ترجمے پر رہتے ہوئے کچھ اس کی مزید تفصیل عرض کرتے ہیں ذرا اختصار کے ساتھ، کہ الحق کیا ہے؟ سچا دین، یعنی الوہیت اور معبودیت، انسانیت اور ابدیت کے درمیان تعلق کی تمام قانونی، اخلاقی، عقلی تفصیلات یقینی ذریعے سے فراہم کرنے والا الہی ہدایت نامہ، سچا دین اسے کہتے ہیں، کہ اللہ کی الوہیت، اللہ کی معبودیت، ان دونوں کو یکجان رکھ کر اور ہماری انسانیت اور ہماری ابدیت دونوں کو انٹریکٹیو رکھنے کے لیے جن تفصیلات کی ضرورت ہے، وہ تمام تفصیلات انتہائی یقینی ذریعے سے اللہ کی طرف سے فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس مجموعے کو سچا دین کہتے ہیں، یہ ہے الحق وتواصوا بالحق۔ الحق کا دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے کہ یہ باطل کا ضد ہے۔ اگر ہم اسے حق اور باطل، تو باطل کا اپوزٹ ہے حق، اس پہلو سے بھی سچا دین جو ہے وہ بہت برمحل ہے، اور اسی طرح یہ باطل کا اپوزٹ ہونے کی حیثیت کیا ہے کہ یہ دین ہے، اور اسی طرح حق جو ہے وہ جھوٹ کا ضد ہے، تو جھوٹ کے اپوزٹ کی رعایت رکھی ہے سچے میں، تو سچا دین ہے۔ اور پھر الحق کا جو ایک منتہائی جو ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الحق تمام حقیقتوں کا ماخذ بھی ہے اور مرجع بھی ہے، تمام حقائق اسی سے پھوٹے ہیں اور اسی کی طرف پلٹیں گے، اس کو کہتے ہیں الحق۔ اس پہلو سے الحق خود اللہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ الوہیت یہ فطرت میں ہے، یعنی الوہیت کا اعتبار، الوہیت کا ادراک یہ فطرت میں ودیعت کیا ہوا ہے۔ اب یہی الوہیت جو ہے مجھے جو اللہ کو معبود بناتی ہے، یہ موضوع ہدایت کا ہے، دین کا ہے۔ تو الوہیت کو معبودیت تک لانا، یعنی اللہ کے اقرار کو اللہ کے فطری ادراک میں جو کمی رہ جاتی ہے، جو مطلب جن میں پورا کرنے دین آتا ہے، تو یہ دین وہ ہے جو الہ فطری کو معبود دینی بناتا ہے۔ تو اسی طرح انسانیت کا سب کو ادراک ہے اپنے انسان ہونے کا، تو یہ دین آیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم انسان ہو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن محض انسان ہونا، محض خلقی وجود کا حامل ہونا یہ تمہاری پہچان نہیں ہے۔ تمہاری پہچان ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم الہ کو ماننے والے اور الہ معبود کے آگے جھکنے والے ہو۔ تو یہ جو شفٹ ہے نا، یعنی اجمال سے تفصیل کی طرف یا نقص سے کمال کی طرف کا جو یہ شفٹ ہے، یہ شفٹ سچے دین سے عمل ادراک میں بھی آتا ہے اور عمل میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے
الصبر وتواصوا بالصبر، جس طرح الحق میں الوہیت اور معبودیت غالب ہے، اسی طرح الصبر بندگی کا نام ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ اللہ کو بیان کرو، کیسے کرو گے؟ ذرا ایک لفظ ایسا کہہ دو کہ جس سے تسکین ہو جائے، تو وہ ہے الحق۔ اور اگر کوئی کہے کہ بندگی کو ذرا ایک لفظ میں بیان کر دو، تو وہ ہے الصبر۔ تو صبر جو ہے عام مفہوم میں یہ ترک شکایت ہے، یعنی مصیبتوں پر شکایت نہ کرنا، یہ یقین رکھنے کے بعد کہ یہ مصیبتیں اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آئیں، تو اس وقت کسی شکایت کا احساس نہ ہونا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ اور پھر یہ کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کا نتیجہ جو ہے وہ فراخی ہے، اس تنگی کا نتیجہ فراخی ہے، اس دکھ کا صلہ سکھ ہے، اس غم کا بدل جو ہے وہ خوشی ہے جو مجھے ملے گی، مجھے اس کا انتظار کرنا ہے۔ اور اس حالت میں، یعنی میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، اس حالت میں مجھے منزل تک پہنچنے پر یقین ہے، اس کیفیت کو صبر کہتے ہیں، یعنی صبر انتظار رحمت کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس کا جو آخری درجہ ہے وہ تسلیم و رضا ہے، کہ جو اللہ نے فرمایا میرا سر جھکا ہوا ہے، جو اللہ کو اچھا لگتا ہے وہی مجھے اچھا لگتا ہے، اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، اللہ کے حکم پر سرفگندہ ہوں، بغیر کسی شکایت کے۔ یہاں تکلیف بھی شکر کا موجب بن جاتی ہے اس درجے میں پہنچ کر۔ تو گویا ان تینوں کا مجموعہ صبر ہے۔ اور پھر صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، استقامت، کہ میں زلزلہ بھی آ جائے اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے تو میرے پاؤں نہ ڈگمگائیں۔ اور اسی طرح استقامت ہی کا پہلو ہے اللہ سے وفاداری اور غیر مشروط تعلق، یہ صبر ہے، وفاداری اور غیر مشروط تعلق۔ اور پھر اس کی جو آخری تعریف ہے وہ یہ ہے کہ الصبر نفس بندگی ہے، یعنی صبر اگر نکل جائے تو بندگی ناقابل اعتبار ہے، بندگی بے روح ہے، بندگی بے معنی ہے۔ تو یہ صبر نفس بندگی ہے، کل بندگی ہے، اس میں بندگی کے تمام آداب نبھانے کے لیے جس قوت کی اور جس صلاحیت کی اور جس حالت کی ضرورت ہے، وہ حالت غیر صبر کچھ نہیں ہے۔ صبر ہوگا تو شکر ہوگا، صبر ہوگا تو عبادت ہوگی، صبر ہوگا تو ذکر ہوگا۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے، یہ شرط بندگی، نفس بندگی، جوہر بندگی ہے، یہ روح بندگی ہے۔ تو یہ تو اس میں مطلب یہ جو اس کے بنیادی کلمات ہیں، کیونکہ ہماری یہ نشست ہے بیسک تھیم مصطلحات قرآنی پر کی سیر کرنا، ہمارا اس وقت مقصد یہ ہے، بیسک تھیمز آف قرآن۔ تو اس میں سورہ عصر اتفاقاً آ گئی تھی، اب ہم انشاءاللہ کئی چھوٹی صورتیں اور کچھ منتخب مقامات قرآن سے جہاں کوئی بڑا مضمون بیان ہوا ہے، خصوصاً اس پہلو سے کہ تم لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی انسان کو کیسا ہونا چاہیے، بندگی کسے کہتے ہیں، اس پہلو سے ہم جو مضامین منتخب کر کے شاہ صاحب کے ترجمے کی روشنی میں انہیں سمجھنے اور محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ شاہ صاحب کے ترجمے نے سورۃ العصر کو اس طرح سمجھایا ہے
کہ بھئی تم تو اب تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دن کا اتار رات کا آغاز ہے، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وقت زندگی کی میعاد ہی نہیں ہے بلکہ یہ موت کا پرمٹ ہے، تمہارا وقت تمہاری موت پر ختم ہوگا۔ تو اس میں جو ہے وہ اس میں اللہ نے جن کو پسند کیا ہے یا اللہ نے اپنا دین بھیجا ہے، ایک بہت روشن، وسیع اور فراخ راستے کی طرح۔ تو اب وہی لوگ جو ہیں وہ اس خسارے اور اس نقصان اور اس گھاٹے سے بچیں گے جو لوگ اس راستے پر چلتے رہیں گے زندگی بھر۔ اور وہ راستہ کیا ہے کہ وہ اللہ تک یقیناً پہنچانے والا راستہ ہے۔ اس راستے کو طے کرنا ہے ہم سفری کے آداب نبھاتے ہوئے۔ وہی لوگ بچیں گے تاریخ کا نوالا بن جانے سے جو اللہ کے راستے پر چلیں گے، مطلب ایک دوسرے کی مدد اور معاونت اور خبرگیری کرتے ہوئے اس راستے پر چلنے میں جو رکاوٹیں پیش آئیں گی ان رکاوٹوں کو خود بھی پار کریں گے اور دوسروں کو بھی پار کروانے میں مدد دیں گے۔ تو اللہ کی طرف ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر، ایک دوسرے کا مددگار بن کر ہمیں چلتے رہنا ہے۔ یہی جو ہے وہ خلقت کی جہت سے وارد ہونے والے خسارے سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یاد دلاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، ہم اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں چل رہے ہیں۔ تو بار بار ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں تاکہ غفلت نہ آئے، تاکہ کمزوری نہ آئے، تاکہ بے شوقی نہ پیدا ہو۔ اور پھر جہاں رکاوٹ پیش آتی ہے وہاں کہتے ہیں کہ ارے بھئی یہ رکاوٹ کیا چیز ہے، دیکھو تمہارے سامان میں رکھا ہوا ہے اس رکاوٹ کو پار کر جانے والا نسخہ، ذرا سا اپنے اندر جھانکو تو اللہ نے یہ رکاوٹ بعد میں آئی ہے، اللہ نے اسے پار کرنے کی طاقت تمہیں پہلے سے دے رکھی ہے، تو اس طاقت کو استعمال میں لاؤ، بس یہ رکاوٹ پار ہو جائے گی۔ تو گویا سورہ عصر کا خلاصہ یہ ہے کہ فرداً یا اور اجتماعیت کے ماحول میں فرداً اللہ کی طرف چلتے رہو، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے حقیقی خیر خواہ بن کر۔ اس سے دین کا اجتماعی کردار بھی اپنی تمام جہتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ دین اگر اپنی تعمیل کا اجتماعی آرڈر نہیں پیدا کرتا تو فرادہ تعمیل مؤثر نہیں ہے۔ مجھے بچنے کی بھی ضرورت ہے اور مجھے دوسرے کو بچانے کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اسی طرح اس سفر میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کبھی کسی کو بچاتے ہیں اور کبھی وہی ہمیں بھی بچا لیتا ہے، کبھی ہمارا پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ پانی لا دیتا ہے، کبھی اس کا کھانا ختم ہو جاتا ہے تو ہم کھانا لا دیتے ہیں۔ اس طرح فرد کی اجتماعی وحدت کو جو ہے یعنی اجتماعی وحدت دینی کو فرد کا مصداق بنا لینا، یہ گویا دین پر رہنے کا اور دین کے تمام مطالبات کو عمل میں لانے کا جو ہے وہ فطری میڈیم ہے، اور وہ دین نہیں ہے جو اجتماعی مظاہر نہ پیدا کرے، قانون کی جہت سے لے کر اخلاق کے حدود تک۔
تو یہ ہم نے اس سے سیکھا کہ بندگی کو اپنی واحد شناخت بنا لینے والے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے تعلق کی انفرادی برکتوں تک محدود رہ جائیں۔